وسلم نے ہجرت کی، آپ کے صحابہ نے بھی کی. تو پاکستان میں اہم جگہ حالات بڑے ان سے بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اور دکاندار سودا دینے سے منع کرتے ہیں، اور اس طرح کی ظلم زیادتی ہے. اور کل بھی ہم کی دوست کو جیل میں شہید کر دیا گیا شرخپور میں. تو ایسے حالات میں ہجرت کرنی بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ جو دوست کرنے والے سوال ہیں، انہوں نے ایک شہادت کا بھی ذکر کیا ہے کہ شیخوپورہ میں جو ایک شہادت کا واقعہ ہوا. افسوسناک بات یہ ہے کہ پولیس کی کسٹڈی میں، جو کہ محافظ ہونا چاہیے جن کو عوام کا، اس کسٹڈی میں یہ ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے. جہاں تک احمدیوں پر حالات کی خرابی کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ حوصلہ بھی دیتا ہے، ان لوگوں کا مقام بھی دیتا ہے جو لوگ تکالیف سہتے ہیں صرف اس لیے کہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم الکرح. وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں باوجود اس کے کہ ان کو تکلیف پہنچی ہوتی ہے. للذین احسنوا منہم، ان میں سے وہ لوگ جو کہ احسان کا کام کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر ہے. اب اگلی آیت میں وہی منظر کھینچا گیا ہے جو پاکستان میں ہے کہ الذین قال لهم الناس، وہ لوگ جن کو لوگ کہتے ہیں کہ ان الناس قد جمعوا لکم، کہ لوگ تمہارے لیے اکٹھے ہو کے جمگٹا بن کے ایک مجمع بن کے تم پہ حملہ کرنے لگے ہیں. فخشوہم، پس تم ان سے ڈر جاؤ. یہ بات ان کو ایمان میں گھٹاتی نہیں بلکہ فزادہم ایمان، کہ ان کو اللہ تعالیٰ اس بات کے بعد ایمان میں بڑھا دیتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وقالوا حسبنا اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور کیا ہی خوبصورت وہ کارساز ہے. تو ان چیزوں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جہاں اگر ہمیں ہجرت ہم کر سکتے ہیں تو سنت ہے. اپنی جان کی حفاظت، اپنے مال کی حفاظت بھی اسلام کے جو تعلیمات ہیں ان میں شامل ہے. دوسری طرف جو اگر ہجرت نہیں کر سکتے، ان مصائب کا شکار ہے، ان کے لیے ایک ایسا اجر ہے جس کا کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی.